اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے نظریے کے ساتھ، وفا کا پرچم لے کے۔ یہ ایک ایسے پروسیس کا آغاز ہے جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور قانون اور اداروں کو حکمران جب اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو کسی نہ کسی دن انصاف کا، جس طرح کل بول بالا ہوا ہے، انصاف کا بول بالا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آج جو گرفتاری ہوئی ہے متی اللہ جان صاحب کی، اس کی بھی ہم ساری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اس کی مذمت کرتی ہے۔ نہیں، یہ اب ویڈیو آ گئی ہے کہ پولیس لے کے گئی۔ ابھی میڈیا والے میرا خیال ہے زیادہ کنفرم کر سکے ہیں کہ ویڈیو آ گئی، ویڈیو آ گئی، جی ویڈیو آ گئی ہے نا جی۔ پولیس لے کے گئی ہے نا جی جی۔ یہ پولیس کی کسٹڈی میں ان کو لیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دوست کنفرم کر رہے ہیں۔ جو اس وقت کردار میڈیا ادا کر رہا ہے، اور جس طرح میڈیا میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس حکومت کے خلاف، 2 سال میں جس طرح کایا پلٹی ہے کہ ایسی آوازیں جو کل تک ان کی حمایتی تھیں، آج وہ ان کے سب سے بڑے کرٹکس بن گئے ہیں۔ متی اللہ نے میڈیا اور صحافت کی آزادی کے لیے پہلے بھی بات کی اور آج بھی کر رہا تھا، اور میرا خیال ہے کل ان کی سپریم کورٹ میں پیشی بھی تھی توہین عدالت کے مقدمے میں۔ اس موقع پہ ان کو کسٹڈی میں لینا، ان کی آواز کو، صحافت کی آواز کو خاموش کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے جو ناکام ہوگی۔ ہم آزادی رائے کی وصیت پارٹی کے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر حمایت کریں گے کہ اس ملک میں ہر شخص کو تقریر و تحریر کی آزادی ہونی چاہیے، جو بھی ضابطہ اخلاق ہے اس کے لمٹ میں یا اس کی حدود میں رہ کے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی صحافی، کوئی سیاسی ورکر حکومت کے خلاف بولتا ہے اور اس کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ہم بھی ان کی آواز میں آواز ملائیں گے اور احتجاج کے تمام تر جو ہے آپشنز جو ہیں استعمال کریں گے۔ پاکستان میں جس طرح صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے میر شکیل الرحمان کی جو ہے نظر بندی ہے۔ پچھلے 2 سال میں اور اس سے پہلے بھی صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنے پر جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، وہ کسی سویلائز سوسائٹی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے کہ ہم آئین کے تحت جو حقوق دیے گئے ہیں، آزادی رائے کے جو بنیادی حقوق ہیں آئین میں انشرائنڈ، جو آئین میں درج ہیں، ہم نے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ حلف جو ہے نبھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فیصلہ جو سعد رفیق صاحب کے کیس میں آیا، میں سمجھتا ہوں تاریخی حیثیت اس حوالے سے رکھتا ہے کہ اس نے یہ جو تماشا ملک میں لگا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کا کھوکھلا پن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے. آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ باتیں لکھ دی ہیں، لیکن بات صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. جہاں سے یہ فیصلہ شروع ہوا وہ پہلی کوٹیشن میرا خیال ہے کہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمارے ملک کی حقیقت آج ہمارے سامنے رکھتی ہے. جو انہوں نے جان اسٹوارٹ مل، جو 19ویں صدی کے انگلش فلاسفر تھے، ان کی ایک کوٹیشن کا ایک حصہ رکھا ہے اور پہلے الفاظ ہیں کہ ایک اسٹیٹ جو چھوٹے لوگوں کو اس لیے عہدوں پر رکھتی ہے کہ ان کو بآسانی استعمال کر سکیں گے، عہدوں پر رکھتی ہے کہ ان کو بآسانی استعمال کر سکیں گے، اور چاہے وہ استعمال کچھ مفاد بھی دے سکے، لیکن وقت یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. یہاں سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج اقتدار کی ہوس جو ہے، اداروں پر قبضہ جو ہے، اپنی تشہیر، اس نے حکمرانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آئین کو بھی پامال کریں اور وہ قانون کو بھی پامال کریں، اور گورننس کی جو سپیس ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے. اور آگے انہوں نے ایک شعر بھی لکھا کہ اب تلک تو دیکھ نہ پائے، دیکھنا ہم جو چاہتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سعد رفیق صاحب والا کیس ہے یہ ایک کلاسک مثال ہے. یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح حکومت جو ہے، حکومتی ادارے جو ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین دیتا ہے اس کو پامال کرتے ہیں، غیر قانونی طور پر ہراساں کرتے ہیں، حراست میں لیتے ہیں، اور آزادی سے محروم کرتے ہیں. اور جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، جو انسان کی عزت ہے، جو آئین میں گارنٹی کیا گیا ہے، اس کو پامال کرتے ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ آج سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. ہم اس کو ایک ڈیسیژن نہ سمجھیں. نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں. کہ جب سپریم کورٹ یہ لکھ دے کہ یہ کیس جو ہے یہ قانون سے لا تعلقی کی اعلی مثال ہے، اٹر ڈس ریگارڈ فار لا، فیئر پلے، ایکوٹی اور پروپرائٹی. یعنی نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اخلاقی قدروں کی پرواہ ہے، نہ آپ کو انسانی قدروں کی پرواہ ہے. یہ سپریم کورٹ نے نیب کی حقیقت لکھی ہے اپنے فیصلے کے اندر. اور سعد رفیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 مہینے بھی ریمانڈ میں رکھنے اور جیل میں رکھنے کے بعد
کوئی تعلق، ایک تو کیس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اور اس کیس جس کی حقیقت نہیں ہے اس کے ساتھ رفیق صاحب کا اس سے تعلق وہ دکھا نہیں سکے. اور یہ معاملہ صرف اس کیس میں نہیں، ہر کیس کی یہی حالت ہے. اور وہ سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ یہ کیس جو بنتے ہیں ان کے پیچھے صرف ایک مقصد نظر آتا ہے کہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کو ہراساں کیا جائے، ان کو مہینوں تک جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان کی اور ان کے خاندان کی ہتک کی جائے. یہ سپریم کورٹ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے سٹیزن کو. انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ جب تک آپ کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہوتا، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ انصاف کا تقاضا ہے. ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ڈگنیٹی کی، آنر کی، لبرٹی کی، فریڈم کی اور پراپرٹی کی. آج نیب ان سب کو پامال کرتا ہے. اور انہوں نے لکھا کہ صرف آج سے نہیں، 20 سال سے جب سے نیب بنا ہے، یہ ایک ٹول ہے آپریشن کا اور وکٹمائزیشن آف پولیٹیکل اپوننٹس کا، یعنی اپوزیشن کو دبانے کا ایک آلہ ہے تاکہ اقتدار کو طول دیا جائے. یہ الفاظ سپریم کورٹ کے ہیں، میرے نہیں ہیں. میں اس لیے بڑی کیئرفلی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ نیب کے عمل نے عوام کے اندر اس ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے اور امپارشیلٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اور یہ ادارہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یعنی اپوزیشن کو تو پکڑتا ہے لیکن اس کو اس سے حد درجے بڑے وہ کرپشن کے سکینڈل نظر نہیں آتے جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. اور اپوزیشن کو تو مہینوں اور سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے، جبکہ نیب کا قانون خود کہتا ہے کہ 30 دن میں ریفرنس فائل کر کے کیس کو پورا کرنا ہے. یہ حقوق کی پامالی ہے. اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پر بھی اس فیصلے میں بڑی واضح حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو نیب اعلی کار بنا ہوا ہے، جو اس کے ہتھکنڈے ہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے. یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ they are causing irretrievable harm to the country, nation and society in multiple ways. چیئرمین نیب اسی عدالت کے جج رہے ہیں. اگر ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا اگلا عمل کیا ہونا چاہیے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی انسان میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جب ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر دے، پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا. آج یہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ہم اسی ادارے کے خلاف کھڑے ہوئے. بڑا آسان تھا کہ سر جھکا لیتے. سعد رفیق کے لیے بڑا آسان تھا کہ کوئی کہتا جی میں تقریریں نہیں کروں گا آپ کے خلاف، میں اسمبلی میں نہیں بولوں گا، میں آپ کی باتیں مان لوں گا. حکومت کے سامنے سر جھکانے سے سعد رفیق نے فیصلہ کیا کہ میں مقابلہ کروں گا. اعلیٰ ترین عدلیہ میں گئے اور اعلیٰ ترین عدلیہ نے اپوزیشن کے موقف کی صرف حمایت نہیں کی، انہوں نے اسے آگے بڑھ کر نیب کی حقیقت کو پاکستان کے عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے. اور صرف پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں، انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے
نیب نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اس کی تسلیل کی ہے. انہوں نے یورپین کمیشن نے جو نیب کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ لکھی ہیں اپنے فیصلے کے اندر, اور یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا آج کہتی ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کو, حق کی آواز کو دبایا جائے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نیب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اختیار قانون دیتا ہے اس کا استعمال بغیر لمٹس کے اور بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. ہر اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ ہونی چاہیے. اور انہوں نے لکھا کہ ایک چیز پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا, اور وہ ہمارے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو کسی صورت میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو پامال کر سکے, اور وہ ہے ڈگنیٹی آف مین, اینڈ ون آف دا گریو کانسیکوینسز آف پری اریسٹ کنفائنمنٹ از دی ہیومیلیشن اینڈ ڈسگریس ریزلٹنگ فرام سچ اریسٹ. اس نے کہا کس نے آپ کو اختیار دیا؟ کبھی یہ ایک شخص پر الزام نہیں لگا, آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے پھرتے ہیں, اس کے خاندان کی حد تک کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک کلچر آف ٹرانسپیرنسی, لبرٹی, سویلٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز قائم نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو خواہش ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا یا ملک پرامن ہوگا یا ملک کا انتظام ملک چل سکے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. یعنی جس ملک میں ناانصافی ہوگی وہ ملک نہیں چلے گا. یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے. اور انہوں نے ختم کیا حبیب جالب کے ایک شعر سے, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. یہ آج نیب کی حقیقت ہے, یہ اس حکومت کی حقیقت ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں, انگریزی ان کو آتی ہے, یہ پڑھ لیں, اور وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے جو سپریم کورٹ نے عیاں کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس موقف کی تائید کر دی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 2 سال سے دہرا رہی ہے کہ نیب کے ذریعے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. نیب کے ذریعے اس ملک میں سیاسی حقیقتیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیب کے ذریعے اس ملک میں ان لوگوں کو جو اپنے نظریے پہ اپنی جماعت کے ساتھ وفا پہ کھڑے ہیں انہیں ڈرانے اور انہیں خوفزدہ کرنے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پر الحمدللہ پاکستان کی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں تو لوگ جھک گئے, نیب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے یہ سپاہی جنہیں اس دھرتی سے پیار ہے, جنہیں آئین پاکستان سے پیار ہے اور جنہیں جمہوریت سے پیار ہے, اور اسی کاروان کے ہمارے سپاہی اور 2 بہادر ساتھی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ اسعد رفیق کو 16 مہینے بے جا جیل میں رکھا گیا. اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ان کے 16 مہینے انہیں کون لٹائے گا؟
ان کے 16 مہینے ان کے بچوں کو کون لٹائے گا کہ جن 16 مہینوں میں زبردستی جبر کے ذریعے غیر آئینی طور پہ بچوں کو والد سے جدا کیا گیا؟ ان 16 مہینوں میں جو کردار کشی کی گئی اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج پاکستانی ریاست کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم نے ایک آئینی جمہوری ریاست بننا ہے، کیا پاکستان نے ڈیموکریسی بننا ہے یا پھینٹاکریسی بننا ہے؟ آج متی اللہ جان کو جس طرح اس حکومت نے گرفتار کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیموکریسی نہیں بلکہ پھینٹاکریسی بنانا چاہتی ہے کہ جو حکومت کے خلاف بولے گا اس کو پھینٹا لگے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے کہ انکوائری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھا جائے تو نیب کو از خود میر شکیل الرحمان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے۔ ایک ایک دن جو ان کا جیل میں اس فیصلے کے بعد گزر رہا ہے وہ غیر آئینی ڈیٹینشن ہے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مفتاح اسماعیل نے، میں نے بھی نیب کی غیر آئینی ڈیٹینشنز کاٹی ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے آئین اور جمہوریت اور اس کے تشخص کو بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ یہ نالائق حکومت ہے، نااہل حکومت ہے، کرپٹ حکومت ہے، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، کراچی کے لوگ جن کو انہوں نے دھوکے سے ووٹ لیے تھے وہ بلک رہے ہیں، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں، خیبر پختونخوا میں وہ علاقے جن کا فاٹا کا مرجر کیا گیا تھا، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہم ڈیولپمنٹ فنڈز دیں گے، اس حکومت نے قبائلی علاقوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس حکومت نے پنجاب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ کل انصاف کا بول بالا ہوا۔